جب وہ مرنے لگے تو ان کا دم نہیں نکل رہا تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش ہے؟ تو کہنے میری آخری خواہش یہ ہے کہ جو لکھوری میں لے کے آیا تھا ہندوستان سے وہ قبر میں ہمارے ساتھ دفن کی جائے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم ہندوستان میں دفن ہیں۔ یہ ہجرت کا درد جو ہے وہ کبھی بھی نہیں جاتا ہے۔ ہجرت کا درد تو مکے سے مدینہ جانے والوں کے دل سے بھی نہیں نکلا۔ محبتیں نہ آج ادھر سے ختم ہوئی ہیں نہ ادھر سے ختم ہوئی ہیں۔ یعنی جس طرح سے پھوٹ پھوٹ کے بلرام جھاکڑ صاحب روتے تھے یا اڈوانی جی سے میری ملاقات ہوئی جیسے وہ بچوں کی طرح البم اٹھا لایا کہ دیکھیے جب میں 7 سال کا تھا تو یہاں پڑھتا تھا، بالکل بچوں کی طرح، بالکل دیکھی سب جنگیں دیکھی، کیا ہے ادھر کے لوگ بھی مر رہے ہیں ادھر کے لوگ بھی مر رہے ہیں، اور جب ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا تو کوئی رشتہ نکلے گا تو معلوم ہوا کہ کبھی ہندوستان میں وہ جو مرنے والے تھے ان کے باپ اور جو یہاں ہمارے غیر مسلم مرے ان کے باپ ایک ہی پیڑ کے نیچے شام کو بیٹھتے تھے، ایک ہی ندی میں بیٹھ کے اپنے پاؤں دھوتے تھے، ہاتھ دھوتے تھے، نہاتے تھے۔ یہ سوچ سوچ کے رونا آتا ہے کہ ہمارے 2 حصے کر دیے گئے، پھر ہمارے 3 حصے کر دیے گئے، اور جن انگریزوں نے کیا، جن انگریزوں نے ہمیں برباد کیا، ہم ان کو تو سیلیوٹ کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ آج بھی بگڑا نہیں ہے۔ آج بھی اگر یہ طے ہو جائے کہ ٹھیک ہے صاحب ہندوستان پاکستان ایک 25 سال کا معاہدہ نہ کریں، 10 سال کا معاہدہ کر لیں کہ کوئی کسی پہ اسلحہ نہیں اٹھائے گا، کوئی بارڈر نہیں، آپ آئیے جائیے سامان، آپ کو کار خریدنی ہے یہ وہاں آتی ہے آپ کے یہاں سوزوکی، ہمارے یہاں ماروتی بول کے ماری بھرتی ہے، جو آپ خریدتے ہیں 3 لاکھ میں وہی ہمارے یہاں 1.5 لاکھ میں مل جاتی ہے۔ کہ منور رانا صاحب آپ نے دوسری بات یہ بھی ٹھیک کی کہ جب آپ وہاں پہ گئے، لندن گئے اور انگریزوں کے ساتھ جو آپ نے سلوک کیا بالکل اچھا کیا۔ میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں، جب میں انڈیا آیا تو میرا 7 دن کا پروگرام تھا وہاں رکنے کا، اتنا اچھا لگا، میں 1 مہینہ رکا وہاں پہ ہندوستان میں۔ کسی آٹو والے نے، ٹیکسی والے نے مجھ سے وہاں پہ رینٹ نہیں لیا کہ آپ لاہور سے آئے ہیں، تو یہ وہ محبتیں ہیں۔ تو منور رانا صاحب لیکن جو آپ کی شاعری ہے، اردو شاعری کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جو دل ہوتے ہیں پتھر دل ان کو بھی پگھلا دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ یہ جو سیاسی تو رہنما ہیں ہمارے، یہ ہمارے درمیان جو نفرت بڑھاتے ہیں الیکشن میں جا کے، یا پھر کیونکہ یہ نفرت کریٹ کی جاتی ہے، تو آپ اپنی جو اردو شاعری ہے اس کی جو بنیاد پہ ذرا کچھ بتا دیجیے گا، کہ ایسی غزل سنا دیجیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آج دیکھ کر ان کے دل پگھل جائیں، اور جو 2 ملک ہیں، جو اربوں لوگ ہیں، ان کو سکون سے امن کی نیند سونا میسر آ جائے۔ تو میں یہ جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ میں 1 ہفتے کے لیے آیا تھا اور 1 مہینے رہا، میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں عجیب و غریب کی۔ کوئی صاحب پاکستان سے یہاں آئے تھے ہندوستان، ان کی عمر بہت رہی ہوگی کافی، تو خیر انہوں نے اب یہاں وہ ایسے ہی رہے ہوں گے، وہاں ان کی بڑی حیثیت ہو گئی ہوگی، تو وہ جس گھر میں رہتے تھے، جس حویلی میں، انہوں نے فرمائش کی کہ ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی غیر مسلم نے، کسی جاٹ نے وہ حویلی ان کی خرید لی، گھر خرید لیا، تو ان کے جو غیر مسلم دوست تھے انہوں نے وہ ان کو وہاں لے گئے، کہا کہ بھائی یہ ہمارے انہی کی حویلی تھی۔ ان لوگوں نے، جاٹ لوگوں نے بڑی خدمت کی، خاطر کی، یہ بزرگ تھے، باتیں ہوتی رہی ہیں، وہ اپنا گھر دیکھ دیکھ کر کے روتے رہے، یاد کرتے رہے ایک ایک چیزوں کو دیوانگی کی طرح۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم کچھ پیسے دینا چاہتے ہیں کہ اس کی مرمت کروا دیجیے اس گھر کی، یہ بہت ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، یہاں ہم آئے ہیں تو مجھے اپنے بزرگ کی یاد آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے بہرحال بہت گزارش کے بعد وہ پیسے قبول کیے۔ جب وہ چلنے لگے تو انہوں نے صاحب مکان سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو کھمبا جو ہے لکھوری کا، جو ٹوٹا پھوٹا بھی ہے، اس سے ہم ایک لکھوری نکالیں۔ یہ لکھوری اس زمانے میں اینٹیں ہوتی تھی، اتنی پتلی اتنی بڑی بستیوں ہوتی تھی، تو وہ لکھوری کہلاتی تھی۔ تو اسی سے بڑی جو پرانی عمارتیں ہندوستان میں بڑی بڑی ہیں سب اسی سے بنتی تھیں، اینٹیں نہیں ہوتی تھیں، وہ لکھوری کہلاتی تھی۔ تو لکھوری کا اردو شاعری میں بہت ذکر ہے، آپ کے یہاں تو لکھوری کا آپ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ تو جیسے رائے بریلی میں جو عالمگیری مسجد ہے وہ اورنگزیب کی بنوائی ہوئی ہے، میرا خاندان وہیں امامت کرتا آ رہا ہے اس زمانے سے، اب تو کوئی ایسا رہ نہیں گیا،
جو لوگ تھے بیشتر ہمارے یہاں کے پاکستان چلے گئے، تو اکثر جب ہمارے بیٹے کا رشتہ لے کر کوئی صاحب آئے تو آگے جیسے انہوں نے انٹرویو کیا کہ یہ گھر آپ کا ہے، یہ فلیٹ آپ کا ہے، یہ ٹرانسپورٹ آپ کا ہے، یہ تو میں نے کہا کہ اس سب سے ہماری حیثیت نہیں معلوم ہوگی. اگر ہماری حیثیت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ رائے بریلی جائیں، وہاں عالمگیری مسجد ہے، اس سے کوئی ایک ٹوٹی ہوئی لکھوری نکال لیں گے، اس کو سونگیں گے تو ہمارے خاندان کی شرافت کی خوشبو اس میں سے آئے گی. تو یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت کہ ہمارا گھر، مکان، فلیٹ یہ دیکھیں آپ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان صاحب نے گزارش کی کہ لکھوری جو ہے وہ ہمیں دے دیجیے. وہ لکھوری لے کے چلے گئے. جب وہ پاکستان گئے تو بہت کافی صاحب حیثیت ہو چکے تھے. انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں اس کو رکھ دیا. لڑکے ان کے وہاں، انہوں نے کہا کہ ابا نے یہ کیا کیا تھا، اب یہ پاکستان سے ہندوستان گئے تو سٹیا کے آئے ہیں، یہ بتائیے وہاں ہمارا 2 کروڑ کا ڈرائنگ روم، ایک سے ایک اینٹیک تصویریں یہ سب لگی ہیں، اس میں لکوری لا کے رکھ دی انہوں نے. لوگوں نے سمجھایا گھر والوں نے کہ دیکھو اب دل مت دکھاؤ، اب تب ہے ایک عشق ہے ان کو. ہندوستان گئے تھے، ان کو اپنے گھر تیشتا لے آئے. تو جب وہ مرنے لگے تو ان کا دم نہیں نکل رہا تھا. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش ہے؟ تو کہنے میری آخری خواہش یہ ہے کہ جو لکھوری میں لے کے آیا تھا ہندوستان سے، وہ قبر میں ہمارے ساتھ دفن کی جائے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم ہندوستان میں دفن ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ محبتیں نہ آج ادھر سے ختم ہوئی ہیں نہ ادھر سے ختم ہوئی ہیں. یعنی جس طرح سے پھوٹ پھوٹ کے بلرام جھاکڑ صاحب روتے تھے، یا اڈوانی جی سے میری ملاقات ہوئی، جیسے وہ بچوں کی طرح البم اٹھا لایا کہ دیکھیے جب میں 7 سال کا تھا تو یہاں پڑھتا تھا، بالکل بچوں کی طرح بالکل. تو اپنے ماضی سے لپٹ کے رونے میں جو لطف آتا ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے پر، دنیا کی بڑی سی بڑی کرسی پر بیٹھ کے مزہ نہیں آتا ہے. ماضی سے الجھنا، ماضی کی ڈور سے الجھنا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بچپن کی پتنگ جوانی میں اڑا رہے ہیں. تو یہی ہے کہ میری دعا تو یہی ہے کہ اللہ کبھی ایسا موقع لائے، کبھی ایسا کچھ ہو تو ہوگا، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کہ جتنے نقصانات ہونے ہیں اتنے نقصانات ہو جاتے ہیں. اتنی جنگیں ہوئیں، 65 میں ہوئی، 65 میں جو ہم نے جو دیکھی، 62 کی دیکھی، 65 کی دیکھی، 71 کی دیکھی، سب جنگیں دیکھی. کیا ہے، ادھر کے لوگ بھی مر رہے ہیں، ادھر کے لوگ بھی مر رہے ہیں. اور جب ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا تو کوئی رشتہ نکلے گا. ڈی این اے سے مراد یہ ہے کہ محبتوں کا کوئی رشتہ نکلے گا تو معلوم ہوگا کہ کبھی ہندوستان میں وہ جو مرنے والے تھے ان کے باپ، اور جو یہاں ہمارے غیر مسلم مرے ان کے باپ ایک ہی پیڑ کے نیچے شام کو بیٹھتے تھے، ایک ہی ندی میں بیٹھ کے اپنے پاؤں دھوتے تھے، ہاتھ دھوتے تھے، نہاتے تھے. یہ سوچ سوچ کے رونا آتا ہے کہ ہمارے 2 حصے کر دیے گئے، پھر ہمارے 3 حصے کر دیے گئے. اور جن انگریزوں نے کیا، جن انگریزوں نے ہمیں برباد کیا، ہم ان کو تو سیلیوٹ کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. میں یہی دعا کرتا ہوں خدا سے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی برکت دے دے کہ ہندوستان پاکستان ایسے ہو جائیں کہ دنیا کا کوئی ملک جب حملہ کرے تو ہم ساتھ میں ایسے لڑیں کہ دنیا کہے کہ طاقت اگر ہے تو ہندوستان میں ہے، مشترکہ ہندوستان میں ہے، جن کے ایک بازو کا نام ہے پاکستان، دوسرے بازو کا نام ہے بنگلہ دیش. بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے. منور احمد جی، آپ کا جو مہاجر نامہ کتاب ہے اس میں سے کچھ سنا دیجیے گا. میں جی. مہاجر نامہ یہ بہت تکلیف دہ ہے سر. وہ جی بالکل. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے آپ کا پاکستان کے بہت بڑے اخبار نوائے وقت میں آپ کا انٹرویو کیا 9 نومبر کے دن، جو پبلش ہوا جب ہمارے جو شاعر ہیں علامہ اقبال کے دن پہ، جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ اقبال کے مزار پہ آنے کے لیے ویزا نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں نے مہاجر نامہ جو آپ کا تھا وہ میں نے لکھ دیا جی. اور اس کی بھی ایک کہانی ہے. تو وہ کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ کو پتا کٹر بھی ہیں، تو وہ کٹر جو ہوتے ہیں وہ ان کو بڑا برا لگا کہ انہوں نے کیا کہہ دیا. حالانکہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، لیکن ہم تو بات کریں گے امن کی، پیس کی، کیونکہ ہم نے آپ سے سیکھا، اپنے بزرگوں سے سیکھا. تو کائنڈلی وہ ذرا سنا دیجیے تاکہ جو پتھر دل ہیں وہ آپ کا یہ مہاجر نامہ سن کے ان کے دل پگھلیں اور وہ بھی امن کی بات کرنا شروع کر دیں. ہاں، مجھے جب میں نے مہاجر نامہ میں نے کریٹ کیا تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں پاکستان جاؤں، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ 2008 کے بعد میں
میں ایک بار گرا تو میرے گھٹنے میں چوٹ آ گئی، پھر یہ ہوا کہ یہ گھٹنا ہمارا 9 بار کھلا، تو میں چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہا، تو میں پھر اس کے بعد میں جا نہیں پایا، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ حالانکہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر منورانہ آرٹس کونسل میں یا کہیں پہ بھی اگر کسی بڑے مشاعرے میں اگر دل سے، اس وقت ہمارا ہیلتھ بھی میری اچھی تھی، تو اگر دل سے اگر یہ مہاجر نامہ وہاں پڑھ دیں تو اسی مشاعرہ گاہ میں 2-4 آدمیوں کی موت ہو جائے گی، کیونکہ جتنا اس میں درد سمٹا ہوا ہے، جتنی تکلیفیں ہیں، اب آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ اس کو لکھنے میں یہ ہوا کہ ہم 6 مہینے اپنے کمرے سے نکلے نہیں، ایک ایک شعر کے ساتھ پورا پورا منظر نامہ ساتھ گھومنے لگتا تھا، تو میرے اسی میں میرے گھٹنے خراب ہوئے تھے، کیونکہ میں چلا پھرا نہیں، بالکل کہیں پڑا ہوا تھا۔ لیکن لوگوں نے مجھے بعد میں میرے ڈاکٹر نے مر گئے، اور ڈاکٹر وہ ان کا نام بڑا اچھا، ڈاکٹر اے پی مجومدار کلکتے میں تھے، وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی بڑا کام میں چھوٹا نقصان ہوتا ہے، تم اتنا بڑا کتاب لکھ دیا ہے مہاجر نامہ، تو یہ چھوٹا بات ہے، مرنا تو تم کو کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے، کبھی بھی مر جائے گا، لیکن کم سے کم پروز میں تو بہت کتاب آیا، لیکن شاعری میں تمہارا کتاب اکیلا کتاب ہے مہاجر نامہ، جس کے ایک ایک شعر پر 100 تصویریں کھینچی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال میں نے جو کہے شعر میں سنا رہا ہوں، تو تفصیل تو معلوم ہوگی آپ کو جو ہے، تو شعر یوں ہے کہ وہاں اصل میں جب ہم گئے 2005 میں گئے، 2006 میں گئے، 2007 میں گئے، پھر اس کے بعد ہم بیماری ہو گئے، پھر نہیں جا پائے، تو سب سے پہلے 1990 میں گئے تھے۔ تو وہاں جن لوگوں سے بھی ملیے، اگر کوئی جہاں ہم لوگ ٹھہرے تھے تو کوئی معلوم ہو فیروز آباد کا شاعر ہے تو فیروز آباد والے اس سے ملنے چلے آ رہے ہیں، کوئی غازی پور کا شاعر ہے تو غازی پور والے چلے آ رہے ہیں، کوئی معلوم ہے لکھنؤ کا شاعر ہے تو لکھنوی وہاں پاکستان میں جو آباد ہیں چلے آ رہے ہیں، اور سب آ کے اپنا اپنا وہ کسی کا شعر ہے کہ شہر میں آ کے انہیں بھول گئے ہم شاید، گاؤں کے لوگ ملے تھے وہ گلا کرتے تھے، تو وہ سب آگے حال پوچھتے تھے، بھیا وہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ رام لال کیسا ہے، وہ سالا میرا دوست تھا، ہم لوگ کبڈی کھیلتے تھے، کئی بار پٹک دیا ہم کو اس نے، یہ تو مجھے بڑا عجیب لگتا تھا، میں سوچتا تھا کہ کیا ہو گیا، کیسے یہ سب ہو گیا، سب پرانی باتیں یاد کرتے اور سب بزرگ، اور روتے صاحب پھوٹ پھوٹ کر کے یاد کر کے۔ تو ہم تھے دوست اناؤنسر تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو ہم لوگ انور بھائی کہنے لگے تم اس چکر میں مت پڑو، پاگل ہو جاؤ گے، تو کہنا یہ درد ایسا ہے کہ کبھی مٹتا، یہ ہجرت کا درد جو ہے وہ کبھی بھی نہیں جاتا ہے، ہجرت کا درد تو مکے سے مدینہ جانے والوں کے دل سے بھی نہیں نکلا، تو ہجرت بہت مشکل کام ہے۔ کیا بات ہے، بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ تو میں نے کہا کہ تو میں نے شعر کہے، تو میں نے کچھ شعر تو پاکستان ہی میں گئے تھے، جب 5 میں گئے تھے ہم، پھر اس کے بعد یہاں میں نے آگے 10-12 شعر کہے، تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ ایک بڑا کام ہے، اور ہمارے یہاں اردو میں یا ہندی میں ایک لفظ ہے مہاکاویہ، کسی بھی چیز پر بہت مطلب لکھنا، تو ہمارے یہاں مثنوی وغیرہ تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، تو اچھا مشکل کام اس میں یہ تھا مہاجر نامہ میں کہ وہ غزل کے شیپ میں ہے، تو اب وہ ایک ہی قافیہ، ایک ہی ردیف، اس میں 500 سے اوپر شعر کہنا بہت دشوار کام تھا، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے، اب شاید ہم اگر کوشش بھی کریں، اگر کوئی ہمیں 1 کروڑ انعام بھی دے تو شاید ہم 10 شعر بھی اس میں نہ کہہ پائیں، لیکن ایک ہوتا ہے اللہ کہلوا دیتا ہے اس کا۔ دیکھیے اصل میں لباب یہ ہے کہ ان لوگ جو مہاجر ہوتے ہیں، جو مائیگریٹ کر کے آتے ہیں، آپ لندن چلے جائیں گے تو لندن والا سمجھے گا یہ وہاں پاکستان میں بھیک مانگتا تھا، یہاں آ کے امیر ہو گیا، ہم ہندوستان سے پاکستان گیا تو پاکستانی سمجھتے ہیں یہ وہاں گھومتا رہا ہوگا سڑک پر، یہاں آ کر کے پیسے والا ہو گیا، ایسا نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ کے، کون حسرتیں چھوڑ کر جاتے ہیں، تو یہاں سے پاکستان گئے، وہ بہت سے ان میں مطلب ہمارے ہی خاندان کے جو لوگ 25,000 روپے میں ایک باغ بیچ کے گئے تھے، آپ یہ سمجھیے کہ 30 برس بعد میرے والد اس کے 25 لاکھ روپے لگا رہے تھے، لیکن وہ واپس نہیں ملی۔